اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے طاقتور عہدوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، زندگی اور معاشرے میں اعلیٰ و عرفہ مقام پانا چاہتے ہیں، تو جسٹس عمر عطا بندیال سے سبق سیکھیے، میاں شہباز شریف سے سبق سیکھیے۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں رہے اور اس طرح رہے جس طرح میاں نواز شریف زندہ رہنا چاہتے ہیں، جس طرح عمران خان زندہ رہنا چاہتے ہیں، یا جس طرح مریم نواز زندہ رہنا چاہتی ہیں، تو شاید آپ کے لیے مشکل سفر ثابت ہو۔ لہٰذا پھر بہتر ہے کہ آپ بھی کوئی سرے محل دیکھ لیں اپنے لیے، یا کوئی میفر میں فلیٹ دیکھ لیں، یا پھر کچھ اور سوچ لیں، لیکن پاکستان میں ایک خوشحال، پرسکون اور طاقتور آسودہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ آپ جسٹس عمر عطا بندیال سے سبق سیکھیں یا میاں شہباز شریف سے سبق سیکھیں۔ یہاں تو شاید خاقان عباسی جیسے بندے بھی نہیں چلتے۔ پاکستان میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہر حال میں اور ہر ماحول میں، چاہے وہ ماحول ان کی سوچ اور ان کے نظریے اور ان کی دوستیوں اور ان کے تعلقات اور ان کے پرانی زندگی سے مختلف ہو یا اس کے موافق ہو، دونوں صورتوں میں خوش رہنے والے لوگ پاکستان میں صرف وہی ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو حالات کے مطابق بہت تیزی سے بدلنے کا گر جانتے ہوں، جو ضدی نہ ہوں، جو اڑیل نہ ہوں، جو اپنی ایک سوچ، اپنی ایک نظریہ نہ رکھتے ہوں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ نظریہ یا وہ سوچ غلط ہے یا صحیح، بس اپنی کوئی سوچ، اپنا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا نظریہ، ان کی سوچ صرف بندوق کے سامنے یس سر کہنا ہونی چاہیے، صرف طاقتور کو سلوٹ کرنا ان کی سوچ ہونا چاہیے۔ انہیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوا کس طرف کی ہے، اس طرف کو خاموشی سے بہہ نکلنا چاہیے۔ پاکستان میں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے بندے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ ایسے لوگ یا تو اپنے آپ کو بار بار ریکیوز کر کے وقت بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ جسٹس صاحب اس وقت کر رہے ہیں، یا نواز شریف کی طرح میفر فلیٹس میں پناہ لے کر زندگی گزار سکتے ہیں، یا شاہد خاقان عباسی کی طرح اپنے آپ سے بھی ناراض رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ طاقتور مقامات پر، طاقتور عہدوں پر تا دیر فائز نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک خوشحال زندگی اور پرسکون اور خوش و خرم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر انہوں نے پریس کانفرنسز کرنے کا بہت تیزی سے ہنر سیکھ لیا ہے تو سمجھیں وہ آسودہ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف میں، چاہے وہ نون لیگ میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں، انہیں بڑے عہدے بھی مل سکتے ہیں اور ان کی زندگی بھی آسودہ رہ سکتی ہے، اور انہیں جیلوں کی ہوا کھانے کی بھی کمی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھوتا کرنے کے خلاف ہے، اگر وہ طاقتور کے سامنے اڑنا پسند کرتے ہیں، تو پھر چاہے وہ زمان پارک میں محصور ہو کر زندگی گزاریں، چاہے وہ میفر کے فلیٹ میں محصور ہو کر زندگی گزاریں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ جو میفر کے فلیٹ میں رہ رہا ہے وہ تو پاکستان سے باہر ہے، لہذا وہ بہت مطمئن ہے اور بہت خوشحال ہے، اور جو زمان پارک میں ہے وہ بیچارہ محصور ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ دونوں بالکل برابر ہیں۔ میاں نواز شریف میفر کے فلیٹ میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ انہیں کوئی لایا یا وہ خود بنے، لیکن بہرحال اب وہ بہت کچھ سیکھ چکے تھے اور وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے تھے اپنی سوچ کے مطابق، اور یہی ان کی غلطی تھی۔ اگر وہ کسی اور کی سوچ کے مطابق کام کرتے رہتے، بالکل اسی طرح جیسے ایک مزدور مستری یا ٹھیکیدار کی ہدایات کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، تو وہ یہاں پر طاقتور عہدوں پر بھی فائز رہ سکتے تھے، تادیر رہ سکتے تھے اور کام بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ کام کو اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں یہاں سے کک آؤٹ کر دیا گیا۔ اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ایک منجھے ہوئے کاروباری کی طرح ایک اچھا فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے جیل میں رہ کر اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی بجائے میفر فلیٹ میں رہ کر کم از کم آزاد سانسوں کا ایک تصور تو اپنے آپ کو دیا، اور یوں اپنے دل کے عارضے کو پیچیدہ نہ بنایا۔ عمران خان صاحب آج زمان پارک میں ہیں، وہ بھی اس لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک زمان پارک میں بیٹھے رہیں اور دروازے کی طرف دیکھتے رہیں کہ کیا ان کی پاس اب کوئی آنے کی جرات کرے گا یا نہیں، اپنے فون کو اپنے سرہانے رکھ کے بیٹھے رہیں کہ کیا
اب کبھی ان کے پرانے دوستوں کی بیل یہاں بجے گی یا نہیں؟ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پاور کے سامنے 100% سرنڈر نہیں کیا، جزوی طور پر سرنڈر کرنے پر ہمیشہ خود کو تیار پایا، لہٰذا انہیں مکمل طور پر کک آؤٹ کر دیا گیا۔ یہی حال نواز شریف صاحب کا ہوا۔ البتہ شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے وزارت خزانہ کی کنجی بھی تھما دی ہے اب طاقتوروں کو، جب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی فائنانس سے متعلق، اور اس کمیٹی کو جو کہ ایک انویسٹمنٹ سے متعلق کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں اہل قوت کے نمائندوں کو بھی شامل کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو لوگ باہر سے سرمایہ کاری کرنے آئیں گے، جو لوگ ملک میں فیکٹریاں اور کارخانے لگانے آئیں گے، وہ بھی بجائے سول حکومت کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھنے کے، طاقتوروں کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ آئینی اور قانونی طور پر دیکھا کریں گے، کیونکہ وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں، لہٰذا اب وہ ان معاملات کو بھی ڈیل کریں گے۔ گویا میاں شہباز شریف نے ہر وہ کنجی جس کو اہل قوت نے ان سے مانگا، وہ انہوں نے خاموشی سے انہیں تھما دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس جب 2 طاقتور لوگ آج سے چند ماہ پہلے ان کے چیمبر میں ملنے آئے تھے، تب سے لے کر آج تک وہ بھول گئے کہ 14 مئی کی انہوں نے کوئی ڈیٹ دی تھی، کوئی الیکشن کی ڈیٹ کا کوئی کیس ان کے پاس لگا ہوا تھا، اب کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہو، کوئی الیکشن کی ڈیٹ لینے کا کیس ہو، یا کوئی ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کا کیس ہو، جو کیس ان کے پاس آتا ہے وہ بڑے دبنگ انداز میں اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور پھر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، یا 2 لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، یا کہیں اور سے کوئی اور دھمکی آ جاتی ہے، یا کہیں اور سے کوئی اور بات انہیں کسی نہ کسی طرح سے پہنچا دی جاتی ہے، اور وہ چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح سانس بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو میاں شہباز شریف اور عمر عطا بندیال سے سبق سیکھیں، ورنہ پھر میاں نواز شریف اور عمران خان کی طرح اپنی باقی زندگی کسی گوشہ تنہائی میں خاموشی سے گزارنے کا بندوبست کریں۔ اپنے نظریات اور اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے کی آزادی حاصل کرنے کی کوشش چندہ نہ کریں، ورنہ سوائے آپ اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے شاید اور کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔